السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں بحسن خوبی و عافیت گھر پہنچ گیا اور آپ لوگوں سے گھر ہی سے مخاطب ہوں۔ میرے یہاں دلی میں کافی سردی کا موسم ہوتا ہے، اس لیے میں تھوڑا دھوپ میں کھڑا تھا۔ اتنے میں میری نظر جو ہے ایک منظر پر پڑی، آپ لوگوں کو بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیے، یہ دو پرندے ہیں جن کو ہمارے یہاں چیل کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کی حالت یہ ہوئی ہے آج کہ ایک مر کر کے لٹکا ہوا ہے اور دوسرا اپنے ہی گھونسلے میں پھنس کر کے پھڑپھڑا رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ تو میں دیکھ کر کے بہت دیر تک سوچتا رہا۔ میں نے کہا دیکھیے ان کی حالت آج کیا ہو گئی ہے۔ ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربک لشدید، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ دیکھیے، یہ پھڑپھڑا رہا ہے لیکن یہ چھوٹ نہیں پا رہا۔ تو ان دونوں چیلوں کو دیکھنے کے بعد مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جیسا کہ مزید اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ قل سیروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فانظروا کیف، قل سیروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ سیروا یعنی گھومیے پھریے، چلیے دنیا میں سیر و تفریح کے لیے نکلیے۔ فانظروا، اور دیکھیے کہ کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ کیا حالت ہوئی آج دنیا میں مجرمین کا، جو لوگوں کے اوپر ناروا سلوک کیا کرتے تھے، ظلم کیا کرتے تھے، لوگوں کی بد دعائیں لیا کرتے تھے۔ تو آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مطیع الرحمن صاحب یہ کیا اس چڑیے کا منظر دکھا رہے ہیں اور ان پرندوں کا دکھا کر کے اور اس کو قرآن سے۔ تو میری حالت کچھ ایسی تھی جیسے آج ہیرا گروپ آف کمپنیز کی حالت ہے کہ وہ بیچارے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے جتنے دوست احباب ہیں، ان کی حالت آج ایسا ہی ہے کہ ان پرندوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے میں نے ایک کبوتروں کا گھونسلہ اپنے گھر میں بنایا ہوا تھا جس میں کبوتر رہتے تھے اور اس میں انڈے بچے دیا کرتے تھے، لیکن یہ دونوں چڑیے جو ہیں بھائیوں، وہ آ کر کے اور ان بچوں کو کھا جاتے تھے، انڈوں کو پھوڑ دیتے تھے۔ تو میں بڑا تنگ رہتا تھا، میری ساری کاوش، میری ساری کوشش پر یہ دونوں پانی پھیر دیتے تھے۔ یہ تقریباً 1 سال کا معاملہ ہے۔ میں من ہی من میں بہت زیادہ غصہ ہوتا تھا کہ دیکھیے میری محنت پر، تمام محنت پر یہ لوگ کیسے پانی پھیر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے من سے بہت ان لوگوں کے لیے بد دعائیں نکلتی تھی، جس طرح سے آج ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ورکرز کے دلوں سے بد دعائیں نکلتی ہیں ان دشمنوں کے تعلق سے جو آپا ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کو قید کروا کر کے اور مزے لے رہے ہیں۔ تو میں پھر وہ قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں کہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ دیکھیے، چلیے پھریے اور یہ دیکھیے کہ آج حالت جو ہے مجرموں کی کیا سے کیا ہو گئی ہے، اور جو اپنے وقت میں بہت بڑے نمرود، بہت بڑے فرعون، بہت بڑے دجال، بہت بڑے فتنہ پرور ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا آج اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہلاک و برباد کر دیا کہ ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ وہ عبرت کے لیے دنیا میں رکھ دیے گئے ہیں، نمرود، فرعون، حامان، تو یہ سارے لوگ ایسے ہوا کرتے تھے۔ تو آج ہیرا گروپ آف کمپنیز کے تمام لوگوں کی حالت ویسے ہی ہے کہ سب کے دلوں سے ان ظالموں کے لیے بد دعائیں نکل رہی ہیں جنہوں نے آپا ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کو گرفتار کروایا، اور چالوں پر چالیں چلی جا رہی ہیں، مکر و فریب کیے جا رہے ہیں۔ تو ان مجرموں کو، ان ظالموں کو کوئی بتا دے کہ ان ربک لشدید، ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لوگوں کی بد دعائیں ان ظالموں کو نیست و نابود کر دیں گی جنہوں نے بچوں کے منہ سے، جن MIM کے لوگوں نے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ورکرز، ہیرا گروپ آف کمپنیز کے انویسٹرز، ان کے
चाहने वालों उनके इमदाद याफ्ता लोगों की रोज़ी रोटी और बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया है। अल्लाह ताला उन लोगों को ऐसे ही कर देगा जैसे कि फ़िरऔन का हश्र अल्लाह ताला ने दुनिया में कर दिया और दुनिया वालों के लिए इबरत बना दिया है। तो कुल सीरू फिल अर्ज़ फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन। हालिया वक्त से ये कोई ये ना सोचे कि वो लोग हम पर गालिब आ रहे हैं, गालिब नहीं आ रहे हैं, बस अल्लाह ताला उनकी रस्सी को थोड़ा सा छोड़ रहा है। तो इन दोनों परिंदों की हालत ऐसे ही है जैसे कि आज दुश्मन मुशरिक शराब पी करके और तरह तरह से आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को फंसाने के लिए ऑडियो और वीडियो रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ देखी जो मेरे लिए बहुत इबरत की बात थी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन की बात हुआ करती थी कि मेरे उन घोंसले बनाए हुए कबूतर के बच्चों को ये दोनों 2 सेकंड में चपट कर जाते थे और हमारे बच्चे यूं ही देखते रह जाते थे। आज अल्लाह ताला की पकड़ में ये ऐसे आए हुए हैं कि ये कुछ कर नहीं सकते। एक तो ज़िंदा है, एक आध दिन में मर जाएगा, दूसरा मर करके लटका हुआ है। तो हमारे शैतान खान, हमारे जो है ये लोग समझते हैं कि इसी तरह से ये अल्लाह ताला की रस्सी की जो है ढीले होने के नाते से ये हमेशा यूं ही मज़े उठाते रहेंगे, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक मज़े नहीं उठा पाएंगे। अल्लाह ताला की रस्सी जिस दिन खींचेगी ना, इंशाअल्लाह वो लोग ऐसे ही बेसहारा और कमज़ोर अपने आप को महसूस करेंगे, जिनकी कोई औकात नहीं होगी, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो दुआओं में याद रखें, उन ज़ालिमों के लिए बद्दुआएं करते रहें और उन मासूमों की दुआएं कभी रायगा नहीं जाएंगी जो आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की हिमायत में उनके ख़िलाफ़ हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ दुआएं कर रहे हैं बच्चे, उनके स्कूल में पढ़ने वाले, उनके इन्वेस्टर भाइयों के बच्चे, मासूम बच्चे, जिनके मुंह से इन लोगों ने, MIM वालों ने, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन के लोगों ने निवाला छीन लिया है। अल्लाह ताला उनकी पकड़ जब करेगा तो ऐसे करेगा कि एक इबरत बना करके रख देगा। अल्लाह ताला के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। इन्ना रब्बिका लशदीद। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तमाम हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर को, भाई इस्माइल को, तमाम ज़िम्मेदारान को, आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को, तमाम वो लोग जिन पर जुल्म किए गए हैं, कहना चाहता हूँ कि तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबरा ए उक़ाब, तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबरा ए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो आप लोग मायूस बिल्कुल ना हो, इंशाअल्लाह वो दिन भी नहीं रहा तो ये दिन भी नहीं रहेगा। अल्लाह ताला ज़ालिमों की पकड़ करेगा और आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को साफ़ शफ़ाफ बरी करेगा। और आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा आप तमाम लोगों के साथ मिल कर के एक तारीख़ साज शख्सियत जैसे बन कर के उभरी थी, मज़ीद उसमें तेज़ी लाएंगी और अल्लाह ताला उनका मददगार व हामी होगा। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।